اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل خالص عرب تھے اور آپ کا نسبی تعلق عرب کے مشہور قبیلہ شیبان سے تھا، جو کہ نضر بن معاذ بن عدنان کے واسطے سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا تھا۔ آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول سن 164 ہجری میں ہوئی۔ عزیز دوستوں اور سننے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات تھے جن کو پڑھ کر علم اور ایمان دونوں ہی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، لیکن میری آج کی ویڈیو ان کی زندگی کے سب سے بڑے واقعے پر ہے، اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اسلامی تاریخ کے ان 1400 سالوں میں بھی کبھی بھی قرآن کو لے کے اتنا بڑا فتنہ نہیں اٹھا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کام نکالنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چنا اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ دوسری صدی کی ابتدا میں مسلمان علماء اور دانشور یونانی فلسفے سے روشناس ہوئے۔ یہ فلسفہ اپنے خیالات اور الفاظوں میں ایک جادو رکھتا تھا اور کم عقل لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا کرتا تھا۔ جدت پسند لوگوں نے بڑے ہی ذوق و شوق سے اس فلسفے کا مطالعہ کیا اور ایسے بہت سے نظریات لے لیے۔ اس طرح کمزور ایمان مسلمانوں نے اپنے عقیدے کو اس فلسفے سے ناپنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے سے مسلمانوں میں بہت سی گمراہیاں بھی پھیلی اور اس کے نتیجے میں نئے فرقے بھی سامنے آنے لگے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، صفاتیہ اور مجتبہ۔ یہ فرقے اللہ کی ذات اور اس کی صفات، کلام الہی، رؤیت باری تعالیٰ، انصاف باری تعالیٰ، ظلم و جبر، جزا اور سزا، اور انسان کا خود مختار ہونا جیسے مسئلے سامنے لائے، اور ان موضوعات پر الٹی سیدھے دلیلیں پیش کر کے یہ اپنے کفر و شرک کے باطل عقیدے کو ایک الگ ہی مقام پر لے گئے۔ معتزلہ ان تمام فرقوں میں سب سے آگے تھا۔ اس فرقے نے قرآن کریم کو کلام الہی ماننے سے انکار کر کے اسے مخلوق قرار دیا تھا، یعنی ان کا ماننا تھا کہ قرآن پاک اللہ کی مخلوق میں آتا ہے، نعوذ باللہ۔ معتزلہ کے عقیدے پر قائم یہ لوگ جب دربار خلافت میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے باطل عقیدے کی خوب زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی تھی، اور خلافت عباسیہ میں یہ جھوٹا عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا، جس کا بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ خلفائے ثلاثہ، جن میں خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، اس کا بیٹا معتصم باللہ، واثق باللہ کے عہدے خلافت میں، یہ مسئلہ عوام کے لیے نہایت ہی پریشانی اور مشکلات کا باعث بنا، اور مسلم امت کے حواسوں پر چھا کر ان کو سخت ذہنی اور جسمانی اور روحانی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خلق قرآن کا یہ عقیدہ لوگوں نے یہود و نصارہ کے پھیلائے یونانی فلسفے سے لیا تھا۔ مامون رشید کے زمانے میں قاضی احمد بن ابی داؤد، جو کہ بڑا ہی عالم فاضل اور جدید یونانی فلسفے سے لیس کافی فصیح و بلیغ انسان تھا، اس نے رئیس المعتزلین واصل بن عطا کے شاگرد ربا بن سلمہ کی صحبت میں رہ کر معتزلہ کی تعلیم حاصل کی، اور مامون رشید کو بھی اپنا اس میں معاون بنا لیا، جو کہ اب خلیفہ وقت تھا۔ قاضی ابی داؤد نے یہ باطل عقیدہ بشر مریسی، اس نے جہام بن صفوان سے، اس نے جعد بن درہم سے، اس نے عیان بن سمعان سے، اس نے لبید بن عاصم یہودی کے بھانجے اور داماد طالوت سے سیکھا تھا۔ یہ لبید بن عاصم وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروایا تھا۔ اب یہاں تک اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہے تو آپ لوگ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ یہ سلسلہ وفات نبی سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ عہد بنو امیہ میں سب سے پہلے جعد بن درہم نے اعلان کیا کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کوفے میں خالد بن عبداللہ نے اس جرم کی پاداش میں قتل کر ڈالا۔ وہ خالد کے سامنے اس حال میں لایا گیا کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خالد نے ایک خطبہ دیا اور اپنے خطبے کے آخر میں بولا کہ لوگوں، جاؤ اور اپنی اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں جعد بن درہم کو ذبح کروں گا۔
وہ اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی، اور نہ ہی خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور خدا اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے جو یہ کمبخت کہتا ہے۔ پھر خالد ممبر سے اترا اور جعد بن درہم کو قتل کر دیا۔ عصر عباس میں معتزلہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں بڑا کام کیا۔ اس طرح کچھ فقہا اور علماء بھی ان کے ہم نوا بن گئے تھے۔ چنانچہ مصری عالم بشر بن غیاث مریسی کا بھی یہی مسلک تھا۔ بہرحال جب خلفۂ ہارون رشید کا زمانہ آیا تو معتزلہ نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے، لیکن ہارون رشید اس عقیدے کے بالکل خلاف تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ زیادہ ترقی حاصل نہ کر سکے، لیکن کسی حد تک اس عقیدے کے لوگوں نے بڑے منصب پا لیے تھے۔ لیکن ہارون رشید کی موت کے بعد جب مامون رشید سامنے آیا اور اس نے اپنی خلافت سنبھالی تو صورتحال میں کافی نمایاں اور تبدیلیاں سامنے آنے لگی تھیں، اور کیوں نہ آتی۔ مامون کی ذہنی ساخت معتزلہ سے ملتی تھی، کیونکہ اس نے معتزلی عالم ابو حزیل خلاف سے ادیان اور مذہب کی تعلیم حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے وہ معتزلہ سے قریب ہو گیا تھا اور اپنے دربار میں اہم ملکی اور وزارات اپنے ہم خیال لوگوں میں دے دی تھی، اور قاضی احمد بن ابی داؤد کو اپنا مشیر خاص بنا لیا تھا، جس کا بعد میں یہ نتیجہ نکلا کہ قاضی احمد نے مامون رشید کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ خلق قرآن کے عقیدے کو خوب پھیلایا جائے۔ چنانچہ سن 212 ہجری کے اندر اس عقیدے کا بھرپور اعلان کروا دیا گیا۔ اب یہاں سے مناظری کے دور کی ابتدا ہوئی اور علماء اور محدثین سے مناظروں کا آغاز ہوا، جو کہ 212 ہجری سے لے کے 218 ہجری تک چلا۔ ان 6 سالوں میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ ان 6 سالوں میں صرف مناظرے ہوئے اور اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ کی جاتی رہی۔ لوگ مناظرے میں اپنا عقیدہ سامنے رکھتے اور چلے جاتے۔ اب چونکہ قاضی احمد اور مامون رشید دونوں ہی بڑے عالم تھے، لہذا بہت سے لوگ اس مناظرے میں ہار کر ان کے عقیدے سے جڑنے لگ گئے۔ سن 218 ہجری میں بہت سے لوگ اپنا عقیدے کو بدل کر معتزلہ میں آ گئے تھے، لیکن قاضی احمد جو کہ مامون کا مشیر خاص تھا، اس نے مامون سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خلق قرآن کا عقیدہ اب لوگوں میں لازم قرار دے دیا جائے۔ لہذا سن 218 ہجری میں اعلان کرا دیا گیا، لیکن اب کی بات فرق یہ تھا کہ اب معتزلہ عقیدہ سب پر لازم قرار دے دیا گیا تھا اور نہ ماننے پر موت تک کی سزا دی جانے والی تھی۔ اس کڑی آزمائش میں صرف 4 علمی شخصیات اپنے موقف پر قائم رہیں۔ ان 4 بزرگوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 کواری، اور نمبر 4 سجادہ۔ اب ان چاروں کو بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو سجادہ نے مامون کے عقیدے کو اپنا لیا اور آزاد ہو گیا۔ باقی 3 قید میں ہی رہے۔ اگلے دن کواری نے بھی ایسا ہی کیا اور آزاد ہو گیا۔ اب ان دونوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ کر مامون کے پاس روانہ کر دیا گیا، جو اس وقت ترموز میں مقیم تھا۔ ابھی یہ لوگ کوفے کے علاقوں میں ہی تھے تو بدوؤں کا غلام جابر بن عامر ان کے پاس آیا اور سلام کے بعد کہنے لگا، آج آپ دربار اقتدار کے پاس جانے والے ہیں، لہٰذا ان کے لیے منحوس نہ بنے۔ آج آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور جس بات کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کا جواب دینے سے بچیں، ورنہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ خود اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے، اور اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو جس حال میں ہو اس پر شکر ادا کرو۔ اب جنت اور آپ کے درمیان صرف آپ کا قتل ہونا ہی باقی رہ گیا ہے، اور اگر زندہ رہے تو قابل تعریف حال میں انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس غلام نے میرے عقیدے کو قوت عطا کی، اور جب سے میں اس آزمائش میں آیا ہوں، اس عربی کی بات سے زیادہ حوصلہ مجھے کبھی کسی اور بات سے نہیں ملا، اور میں نے کوئی دوسری ایسی بات نہ سنی جو میں نے اس کے منہ سے سنی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس بات نے میرے دل کو بہت مضبوط کر دیا۔ خیر راہ حق کے یہ دونوں باعظمت قیدی سفر کرتے رہے، اور جب خلیفہ کی قیام گاہ سے ایک دن کی مسافت پر تھے تو ایک خادم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبداللہ، مجھ پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ مامون نے ایک تلوار سونتی ہوئی ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سونتی،
اور وہ رسول اللہ سے اپنی قرابت داری کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ احمد بن حنبل نے اگر خلق قرآن کے قول کو قبول نہ کیا تو اسے اپنی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے اللہ، تیرے حلم نے اس فاجر کو فریب دیا ہے، حتیٰ کہ اس نے تیرے اولیاء کے ضرب و قتل پر جرأت کی ہے۔ اے اللہ، اگر قرآن جو تیرا کلام ہے غیر مخلوق ہے تو ہمیں اس کی مشقت سے کفایت کر۔ اور رات کے آخری پہر خبر آئی کہ مامون مر گیا ہے اور اس کی جگہ معتصم باللہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جمادی الثانی سن 218 ہجری میں پیش آیا۔ مامون رشید نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت معتصم باللہ کے لیے لکھوا دی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد خلق قرآن کے معاملات کو ایسے ہی جاری رکھا جائے اور قاضی احمد بن ابی داؤد کو اسی منصب پر بحال کیا جائے کیونکہ وہ ہی اس کا اہل ہے، اور خلق قرآن کا مسئلہ ایک واجب الاتباع دین ہے جس کی پیروی کرنا، دعوت دینا اور کسی بھی قیمت پر لوگوں کو اس کے قول کا اعتراف کروانا خلیفہ کی اولین فرائض میں سے ہیں۔ چنانچہ معتصم باللہ نے مامون کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا۔ دوسری جانب یہ دو بزرگ قیدی کو بغداد کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اثناء راہ مقام عرفات پر محمد بن نو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور امام احمد بن حنبل نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس طرح اس نورانی پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہاں معتصم باللہ کے خلیفہ بننے کے بعد خلق قرآن کے اس فتنے نے خوب زور پکڑ لیا اور اہل حق کی آزمائشیں مزید پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ بغداد پہنچنے کے بعد آپ کو عام جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں بھی آپ نے قیدیوں کو نماز پڑھائی۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب معتصم باللہ نے دربار میں آپ کو بلا لیا۔ جب پیشی ہوئی تو سما یہ تھا کہ معتصم باللہ بیٹھا ہوا تھا اور قاضی احمد بن ابی داؤد اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دربار میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ صالح بن احمد کی روایت کے مطابق امام پر کوئی یہاں سے سوال کرتا تو کوئی وہاں سے سوال کرتا۔ آپ سب کی باتوں کا جواب دے رہے تھے، اور اس دوران قاضی احمد بن ابی داؤد نہایت غصے سے آپ کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک چلا کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم اس انسان سے بات چیت کرنا نہایت فضول ہے کیونکہ یہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ مگر معتصم باللہ نے کہا، اس سے بات کرو اور مناظرہ آگے جاری رکھو۔ تو امام احمد بن حنبل نے مطالبہ کیا کہ خلق قرآن کا ذکر قرآن پاک یا نبی کی سنت سے لاؤ، یہاں تک کہ میں اس بات کا اقرار کر لوں۔ دراصل امام کی یہ بات معتزلہ کے باطل عقیدے پر کاری ضرب تھی، کیونکہ ہر دور میں عقل پرستوں نے جب بیرونی اثرات کے تحت سوچنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی سوچ کو اوپر رکھا۔ ایسے عناصر شریعت کے اصولوں کو مسخ کرنے کے لیے ایک طرف تو سنت سے بغاوت کا آغاز کرتے ہیں اور پھر حدیث نبوی سے رد گردانی کرتے ہوئے قرآن کی آیات کا اپنی پسند سے ترجمہ بھی کر لاتے ہیں۔ لہذا معتزلہ کا مزاج بھی یہی تھا، وہ لوگ سنت کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ تو لہذا قاضی نے جھنجھلا کر کہا کہ تم کیا قرآن اور سنت کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کرتے؟ بات دراصل یہ تھی کہ قاضی کے پاس ان کی دلیل کا کوئی جواب نہ تھا۔ تو قاضی معتصم باللہ سے کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، اگر حنبل میری بات مان لے تو مجھے یہ 100,000 دینار سے زیادہ مرغوب ہوگی۔ دراصل قاضی امام صاحب کی استقامت کے آگے نہایت ہی بے بس ہو گیا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم اگر احمد میری بات مان جائے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے آزاد کر دوں گا، اور یہی نہیں، خود لشکریوں کے ساتھ سوار ہو کر ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے پیچھے پیچھے بھی چلوں گا، لیکن آپ نہ مانیں۔ خیر یہ مناظرہ 2 دن تک چلا اور پھر ختم ہوا۔ تیسرے دن مناظرہ ختم ہونے کے بعد معتصم باللہ نے تخت پر بیٹھے بیٹھے بولا، احمد میں تم کو رسول خدا سے قرابت داری کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں لازماً کوڑے لگواؤں گا، یا تو تم وہ کہہ دو جو میں چاہتا ہوں۔ اب کی بار بھی جب آپ نے منع کر دیا تو کوڑے لگنا شروع ہو گئے، ایک ایک کر کے آپ پر 19 کوڑے لگے۔ امام پر کوڑوں کی برسات ہو رہی تھی۔ جب بے ہوش ہو جاتے تو کوڑے رک جاتے اور جب ہوش میں آتے تو کوڑے پھر سے چالو ہو جاتے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غش کھا کر گر پڑا
जब होश आया तो मैंने देखा कि मुअत्तसम बिल्ला ने काजी अहमद अबी दाऊद से कहा कि इस शख्स के बारे में तूने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। इमाम अहमद के सब्र और इस्तेकामत ने मुअत्तसम बिल्ला के दिल को नरम कर दिया था। लेकिन काजी इब्ने अबी दाऊद का दरबारी किरदार देखिए, वो जालिम मजीद जुल्म करने का ही कहता था। ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम ये खुदा का बंदा काफिर व मुशरिक है, नाउजुबिल्लाह। शिर्क भी इसने बिला वजह का किया हुआ है और ये इससे बाज नहीं आएगा जब तक कि हम इसे बाज ना रखें। इमाम अहमद कहते हैं, मुअत्तसम का अंदाज मेरे साथ ऐसा था कि शायद कि वो मुझे बिना मारे ही छोड़ देता, लेकिन काजी अबी दाऊद और इसहाक बिन इब्राहिम इसके पीछे लगे रहे और इसने मुझे मारने की ठान ली। इसहाक बिन इब्राहिम कहता था कि अगर अहमद को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये बात खिलाफत के लिए तंग और आड़ होगी और इसे मौजूदा खुलफा की अजमत पर हर्फ आएगा। ये बात सुनने के बाद मुअत्तसम बिल्ला निहायत गजबनाक हो गया। हालांकि वो नरम तबीयत का इंसान था, लेकिन कहने लगा, अहमद, अल्लाह तुझ पर लानत करे, मैं तेरे बारे में ख्वाहिश करता था कि तू मुझे जवाब दे, पर तूने मुझे कभी कोई जवाब ना दिया। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि अहमद को पकड़ लो, इसके कपड़े उतार दो और इसे घसीटो। लिहाजा मुझे पकड़ा गया, कपड़े उतारे गए और घसीटा गया और फिर सजा देने वालों को लाया गया, कोड़े मंगवाए गए और मैं ये सब होता हुआ देखता रहा। मेरे पास रसूल करीम के कुछ मुँह मुबारक थे जो मेरे कपड़े में बंद थे। इन जालिमों ने मुझे बरहना कर दिया और मैं अताबों के दरमियान हो गया। फिर एक कुर्सी लाई गई और मुझे इस पर खड़ा कर दिया गया। इनमें से बाज ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दोनों हाथों से एक लकड़ी को पकड़ लूं, लेकिन मैं इनकी बातों को समझ ना सका। फिर कोड़े मारने वाले आए और सब ने दो दो कोड़े मारने लगे। इस दौरान मुअत्तसम बिल्ला ने चिल्लाकर कहा, अहमद, अल्लाह तेरे हाथों को कता कर दे। और फिर कोड़ों की बारिश शुरू हो गई और कोड़े ऐसे पड़ रहे थे कि जब वो जिस्म से आकर लगते तो दर्द की एक लहर पूरे जिस्म में फैल जाती और जब कोड़ा वापस खींचा जाता तो हर बार खून से नहाया हुआ होता और वहां से गोश्त कभी कट जाता तो कभी मुर्दार हो जाता। अब जगह जगह से जिस्म कटने फटने लगा था और कहीं कहीं से नीला भी पड़ रहा था। कहते हैं कि जब जिस्म में दर्द दिमाग की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो दिमाग कुछ देर के लिए खुद को कोमा में ले जाता है और बंदा बेहोश हो जाता है। इस बुढ़ापे में आप जितना बर्दाश्त कर सकते थे करते रहे और फिर बेहोश हो जाते और कोड़े भी रुक जाते। जैसे ही होश में आते सदा फिर चालू हो जाती। ऐसे में मुअत्तसम बिल्ला मेरे पास आया और बोला कि मेरे कौल का इकरार कर लो। इमाम अहमद कहते हैं कि मैंने जवाब ना दिया और सदा फिर चालू। इधर कोड़े पड़ रहे थे, उधर अहले ईमान अपने ही सीनों में मातम मना रहे थे। अब एक बार फिर बेहोश हो गए। जब होश आया तो एक बार फिर मुअत्तसम बिल्ला पास आया, लेकिन अब भी रसवाई उसका मुकद्दर बनी। इस तरह सदा एक बार फिर चालू हो गई। एक बार फिर कोड़े चले, एक बार फिर बोटियां कट कट के हवा में उड़ी। यहाँ पर मुझे हाफिज जालंधरी साहब के कुछ अशार याद आ गए। दिले बेमूदा है और मैं हूँ, दिले बेमूदा है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ, मगर लब पे उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। अल्लाहु अकबर। एक बार फिर आप बेहोश हो गए और जब होश आया तो अब की बार काजी अबी दाऊद आपके पास आया और बोला, अहमद, तू बड़ा ही सख्त जान है, लेकिन इस बुढ़ापे में ये जिद अच्छी नहीं है। तू खल के कुरान पर ईमान ले आ, मैं वादा करता हूँ तुझे खलीफा के अजाब से बचा लूंगा। तो जवाब में अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा,
تو کلام حق پر ایمان لے آ، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے روز تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ اب قاضی ابی داؤد پوری طرح سے سمجھ گیا تھا کہ احمد بن حنبل مر جائے گا لیکن اقرار نہیں کرے گا، لہذا قاضی نے معتصم باللہ سے کہا کہ اگر یہ اس حال میں مر گیا تو یہ خلافت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہمارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح معتصم باللہ کے حکم پر 25 رمضان المبارک سن 220 ہجری کو آپ کی بیڑیاں کھول دی گئیں اور تقریباً کوئی 28 سے 30 ماہ کی قید و بند کا سلسلہ ختم ہوا اور آپ کو آزاد کر کے آپ کے چچا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد معتصم باللہ 7 سال تک خلیفہ رہا اور 20 ربیع الاول 227 ہجری کو مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا واسق باللہ نے خلافت کا بار اٹھایا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اپنے باپ کے دین کا قائل تھا۔ اس نے بھی قاضی ابی داؤد کو وہی منصب دیا، یعنی مشیر خاص کا۔ چونکہ واسق کے باپ نے امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا تھا اور قاضی بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، لہذا انہوں نے یوں تو کبھی امام احمد کو تنگ نہ کیا لیکن ان کو ایک جگہ پر رہنے بھی نہ دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر امام کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار ہو گئے تو ان کی ذات مرجع خلائق بن جائے گی اور لوگوں کا اجتماع خلافت کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ اس لیے واسق باللہ نے حکم جاری کیا کہ تمہارے پاس کبھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی وہاں اقامت اختیار کرنا جہاں پر ہم ہوں۔ امام احمد بن حنبل اس وجہ سے مختلف شہروں میں منتقل ہوتے رہے اور خانہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ دوسری طرف واسق خلق قرآن کا قائل ہونے کے باوجود اہل حق پر تشدد کی کارروائیوں میں معتصم باللہ کی طرح پرجوش تو خیر نہیں تھا، آخر میں وہ بالکل ہی ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ رونما ہو گیا جس نے واسق باللہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور قاضی ابی داؤد کے خوابوں کا شیش محل بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک بوڑھا شیخ قیدی جسے انکار خلق قرآن کے جرم میں قید و بند میں مبتلا کیا گیا تھا، اسے واسق باللہ کے سامنے لایا گیا۔ شیخ نے دربار میں آتے ہی واسق کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ تو واسق باللہ نے آگے سے جواب دیا، لا سلام اللہ علیک۔ شیخ نے کہا، اے امیر المؤمنین، معلم نے آپ کی کتنی بری تربیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم سے کوئی سلام کیا جائے تو تم اس کو یا تو اس سے بہتر جواب دو یا پھر اسی جیسا جواب دو۔ قاضی ابی داؤد بولا، اے امیر المؤمنین، یہ بندہ بحث کرنا چاہتا ہے۔ تو واسق باللہ بولا، تم خود اس سے مناظرہ کرو۔ تو قاضی نے آگے بڑھ کر کہا، بڑے میاں، تم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ مخلوق ہے؟ شیخ نے کہا، تم نے انصاف کی بات تو نہیں کی۔ قاضی بولا، تو میں چپ ہو جاتا ہوں، تم بولو۔ اب شیخ کسی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے بولا، جو فلسفہ خلق قرآن کا تم لائے ہو، کیا اس کی تعلیم کبھی رسول خدا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی دی ہے یا نہیں دی؟ تو جواب میں قاضی بولا کہ جناب کسی نے بھی نہیں دی۔ پھر شیخ بولے، تو پھر کیا تم نے وہ سب کچھ جان لیا ہے جس کی تعلیم نہ اللہ نے دی اور نہ اس کے رسول نے دی ہے؟ یہ پہلی بار تھا جب قاضی شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا۔ شیخ پھر بولے کہ انہوں نے لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت نہیں دی جس طرف تم دعوت دیتے ہو، اور پھر آگے سے کہا، وہ بات کہنا تمہارے لیے کس طرح روا ہوئی جس کا رسول خدا نے اپنے آپ کو بھی مجاز نہ سمجھا۔ قاضی پر شرم کی وجہ سے خاموشی چھا گئی تھی اور واسق باللہ نے جب یہ گفتگو سنی تو اپنے تخت سے اچھل پڑا اور شیخ کو انعام و اکرام دینا چاہا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ واسق کا بیٹا محتدی کہتا ہے کہ والد آرام گاہ میں داخل ہوئے تو دیر تک اپنے آپ کے اندر شیخ کے الفاظ دہراتے رہے کہ کیا وہ بات تمہارے لیے جائز ہو گئی جس کے مجاز رسول خدا خود بھی نہ تھے۔ ابو بکر احمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس شیخ کا نام ابو عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق الجرمی تھا۔ محتدی باللہ کا قول ہے کہ واسق باللہ نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر لی تھی۔ واسق باللہ کے بعد جب متوکل اللہ نے خلافت کا بوجھ سنبھالا تو اہل حق کی آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا۔
کیونکہ وہ اپنے باپ اور دادا کی طرح سے متزلی نہ تھا، بلکہ عقیدہ سنی اور علماء حق کا حامی اور مددگار تھا۔ اس طرح متوکل کے دور میں کسی فتنے کا اختتام ہوا جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سامرہ ہی میں ضعف و نکاہت کا شکار ہو گئے تھے۔ بغداد آئے تو روز بروز صحت گرتی چلی گئی۔ بالآخر 2 ربیع الاول سن 241 ہجری میں بستر علالت پر آ گئے۔ مرض شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو عیادت کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ امام صاحب نے مرض الموت میں ایک وصیت نامہ تحریر کیا، جس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہیں: اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ احمد بن محمد بن حنبل کی وصیت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے ہدایت اور دین کے ساتھ معبود فرمایا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین پسند نہ کریں۔ اہل بیت اطہار کی اطاعت کی جائے، عابدین اللہ ہی کی عبادت کریں اور حمادین اسی کی حمد کریں۔ جماعت مسلمین کے لیے خیر خواہی کی جائے، اور میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس 3 موئے مبارک تھے۔ بوقت رحلت اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ ایک بال دائیں آنکھ پر، دوسری بال بائیں آنکھ پر اور تیسرا زبان پہ رکھ دینا۔ اور پھر 12 ربیع الاول سن 241 ہجری بروز جمعے کے دن آپ اس دار فانی سے رحلت کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ انتقال کی خبر سن کر پورا بغداد ماتم کدا بن گیا تھا۔ لوگ چیخیں اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے تھے، عورتیں بین کرنے لگی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، جس میں 8 لاکھ مرد اور تقریباً 60,000 خواتین جنازے کے ساتھ ساتھ چلی۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے جسد خاکی کو باب حرب کے مقبروں میں سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کے کوئی 230 سال کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں ایک قبر کھودی گئی۔ آپ کی قبر کا ایک حصہ بھی کھل گیا۔ دیکھا گیا تو آپ کا کفن بھی صحیح سلامت تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، دل بے بودا ہے، نہ پوچھو حال میرا کچھ، نہ پوچھو، نہ پوچھو حال میرا کچھ، نہ پوچھو، کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں، کہ تسلیم و